اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس تجزیہ و ترکیب، درس نمبر 19۔ تجزیہ و ترکیب چل رہی تھی 30ویں پارے میں، اور میں گزشتہ درس میں فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ کی تفسیر کا ترکیب کا آغاز کر چکا تھا، اسی کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ وہیں سے تکرار کرتا ہوں کچھ الفاظ کی۔ فَإِذَا جَاءَ میں جو فا ہے وہ استنافیہ ہے، اذا حرف شرط، اس میں شرط، اور جات کی طرف مضاف ہے۔ جات فعل بفاعل، یعنی جات میں التامہ فاعل ہے اس کا، الکبریٰ اس کی صفت۔ جا فاعل اپنے متعلقات سے مل کر، یعنی فاعل اور اس کی صفت سے مل کر کے، صفت موصوف مل کے بلکہ صرف فاعل کہلائیں گے، اپنے فاعل سے مل کر کے یہ جملہ فعلیہ شرطیہ ہوا۔ اور یوما یہ ظرف زمان ہے، منصوب ہے، متعلق ہے فعل محذوف کے، جس کی اصل یہ ہے، تقدیر یہ ہے، پوشیدہ یہ ہے، یحاسبو۔ یحاسبو یوما یتذکر الانسان، حساب کیا جائے گا اس دن کہ جب انسان یاد کرے گا ما سعی، کس چیز کو یاد کرے گا؟ جو اس نے کیا ہے وہ یاد کرے گا یا اسے یاد دلایا جائے گا۔ تو یحاسبو مقدر ہے، اس کے متعلق ہو جائے گا یوما۔ اور یتذکرو خود مضاف الیہ ہے، یوما کے لیے، یوما مضاف ہے۔ یتذکرو فعل ہے، الانسان فاعل ہے، ما موصول حرفی ہے، سعی فعل ہے، صلہ ہے، اور فاعل بھی اسی میں چھپا ہوا ہوا کی ضمیر کہ جو پلٹ رہی ہے انسان کی طرف۔ واہ پھر بعد میں آ گیا، واہ حرف عطف ہے۔ برزت الجحیم، برزت فعل مجہول، جحیم نائب فاعل۔ اب برزت کا فاعل کون ہے یہ ذکر نہیں کیا گیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ مفعول کو فاعل کے حذف کرنے کے بعد جب اس کی جگہ پہ قرار دیا جاتا ہے تو مفعول کا اعراب پا لیتا ہے۔ مثلا برزت الجحیم، یا برزت اللہ، یا برز اللہ الجحیمہ، یا برز الملائکۃ، برزت الملائکۃ الجحیمہ۔ اس طریقے سے کچھ ہوتا کہ روشن کیا جہنم کو، جہنم کی آگ کو جلایا، شعلہ بنایا، ابھارا اللہ نے یا فرشتوں نے، تو جہیمہ مفعول ہوتا، لیکن فاعل اس کو حذف کر دیا گیا، صیغہ مجہول کی شکل میں آیا، برزہ یا برزت کی جگہ پہ برزت ہو گیا۔ الجحیمو جو فاعل جو پہلے مفعول تھا، الجحیمہ تھا، وہ اب جہیمو بن کر کے نائب فاعل بن کر کے اس کی جگہ پر آ گیا ہے، وبرزت الجحیمو۔ لمن یرا، لام جار، من مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر کے متعلق ہوا برزت کے۔ من پھر یہ موصول بھی ہے، اور یرا فعل با فاعل صلہ ہو جائے گا من کے لیے۔ اب سا اعراب رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے، یرا رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے، اس کو میں آگے چل کر کے پیش کر رہا ہوں۔ جملوں کو آپ دیکھیے ذرا سا۔ جملہ تامت، جات التامہ، یہ جو جملہ ہے جات التامہ، یہ جملہ محلاً مجرور ہے،
کیوں محل مجرور ہے؟ کیونکہ اذا میں نے عرض کیا اذا کے بعد آیا ہے یہ، اور اذا مضاف ہے جاءت کی طرف. اب جب یہ مضاف الیہ بن گیا تو محل مجرور ہو جائے گا. اور جواب اس کا مقدر ہے، وہ آپ لکھ لیجیے اپنی ڈائری میں، یبعث الناس، یعنی اذا جاءت التامۃ الکبریٰ یبعث الناس، جب وہ تامہ کبریٰ آئے گی، یعنی قیامت کی گھڑی آئے گی، جب سور پھونکی جائے گی تو لوگ مبعوث ہوں گے، یعنی دوبارہ بلائے جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں. اور جملہ یتذکر الانسان یہ بھی محل مجرور ہے، یہ بھی مضاف الیہ ہے. ایک ظرف مضاف ہوا تھا جاءت التامہ کی طرف، ایک ظرف مضاف ہوا ہے یتذکر الانسان کی طرف. یوم یتذکر الانسان، یوم مضاف یتذکر الانسان، یہ محل مجرور ہو جائے گا. اور جملہ سعی جو آیا ہے اس کا محل اعراب نہیں ہے. کیوں محل اعراب نہیں ہے؟ میں نے بیرس کیا تھا، ما موصول حرفی ہے اور سعی صلہ ہے. صلہ اعراب نہیں رکھتا. جملہ صلہ جو ہے وہ ان جملات میں سے ہے جو محل اعراب نہیں رکھتا ہے. ان 7 جملوں میں سے ایک ہے. 7 جملے میں نے شروع میں عرض کیا تھا محل اعراب نہیں رکھتے، ان میں سے ایک صلہ ہے. برزت الجحیم کا کیا ہے؟ یہ محل مجرور ہے، معطوف ہے یتذکرو والے جملے کے اوپر. یوم یتذکر الانسان و برزت الجحیم، واو حرف عطف تھا، اس نے جملے کو عطف کر دیا. تو جب معطوف علیہ برز الجحیم محل جر میں ہے، معطوف ہے یتذکرو پر. چونکہ یتذکرو مضاف الیہ تھا اور مجرور تھا، لہٰذا برزت الجحیم جو اس پہ عطف ہوا یہ بھی مجرور ہو جائے گا. یرا ایک جملہ آیا ہے، یرا یہ اپنے فاعل کے ساتھ مل کے پورا جملہ ہے. اس کا محلن اعراب نہیں. کیوں محلن اعراب نہیں؟ من یرا، چونکہ من موصول ہے اور یرا اس کا صلہ ہے. جملہ صلہ اعراب نہیں رکھتا. صرفی اعتبار سے تامہ کے لفظ کو دیکھ لیے. تامہ اس میں فاعل ہے تمہ سے، ثلاثی مجرد، یعنی علو حاصل کیا، غلبہ حاصل کیا. علا اور غلبہ کے معنی میں ہے تامہ، یعنی جب بہت بڑی خبر آئے گی، غلبہ کر لینے والی. تو یہ تام ہوگا پھر جب اس میں فاعل ہے تو. تامیم، تماما سے تمہ، تماما یتممو تامیم. تو تامیم اعلال کے بعد جو ہو جائے گا، ادغام کے بعد پام ہو جائے گا. تے کیا ہے اس میں؟ تامتن. تے تائے زائدہ ہے، مبالغے کے لیے آیا ہے، اور اس کا وزن فاعلتن ہے. عین الکلمہ لام الکلمہ ایک ہی جنس، ایک ہی حرف ہے، ایک ہی حرف ہے، اور دونوں کو مدغم کر دیا گیا ہے، اور یہ ہو گیا تامہ، تامۃ الکبریٰ. فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، اس کو بھی لکھ لیجیے گا. فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، یہاں بھی فا جو ہے یہ عاطفہ ہے، البتہ اس کو عاطفہ تفریعیہ بھی بولتے ہیں. بعد والا فرا ہے پہلے والے کی، فا کے بعد والا جملہ فرا ہے پہلے والے کی. خیر چلیے وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں، بس یہ یاد رکھیے گا فا جو ہے فا عاطفہ ہے. اور اما حرف شرط غیر جازم. آپ کو علم ہے کہ شرط 2 طرح کے ہوتے ہیں، ادات شرط، کچھ جازم ہوتے ہیں، کچھ غیر جازم ہوتے ہیں. ادات شرط جازم جیسے ان ہے، من وغیرہ ہے. ادات شرط غیر جازم جیسے اذا ہے، اما وغیرہ ہے. تو اما ادات شرط غیر جازم ہے. من موصول ہے، محل رفع میں ہے، مبتدا ہے. فاما من طغیٰ مبتدا ہے، اور اس کی خبر کیا ہے پھر جب یہ مبتدا ہے تو؟ خبر محذوف ہے، اس کی تقدیر ہے عذبہ. فاما من عذبہ،
جس کو عذاب دیا جائے گا، اور ایک احتمال یہ دیا جاتا ہے کہ خود طغا جو اس کا صلہ ہے وہی اس کی خبر ہے، لیکن مشہور یہی ہے، بہتر یہی ہے کہ اس کی خبر جو ہے وہ محذوف ہے، عذبہ، طغا فعل بفاعل، اور واو پھر آ گیا دوسری آیت میں وآثرا، یہاں پہ واو جو ہے وہ حرف عطف ہے، اور آثرا فعل با فاعل، چونکہ آثرا میں جو ہوا ہے وہ پلٹ رہا ہے انسان کی طرف، وہی من ہے، وہی کون جس نے طغا کی، وہ آثر رہا تو دنیا، فاما من طغا، اور جس نے طغیان کیا وہ آثر رہا تو دنیا، اور دنیا کی زندگی سے چپک گیا۔ تو کیا ہوا یہ آثرا فعل با فاعل، الحیاتہ موصوف، دنیا صفت، الحیات الدنیا، یا تو یہ کہیں کہ الدنیا صفت یعنی وہ زندگی جو پست ہے، اور یا تو پھر آپ یہ کہیں کہ الف لام چونکہ مضاف الیہ پر ہے لہذا الحیات الف لام رہتے ہوئے مضاف ہو گیا ہے الدنیا کی طرف، مضاف الیہ، وآثر الحیات الدنیا۔ تو اگر ہم صفت موصوف مان رہے ہیں الدنیا کو صفت، تو یہ صفت موصوف مل کر کے مفعول واقع ہوں گے آثرہ کے لیے۔ فإن الجحیم ہی المأویٰ، فإن الجحیم ہی المأویٰ، یہ جملہ بھی ذرا سا دیکھ لیتے ہیں۔ فا حرف عطف یا استنافیہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور انا اگر ما قبل سے مرتبط نہیں مان رہے ہیں تو استنافیہ ہو جائے گا۔ انا حرف مشبہ بالفعل، جحیم اس کا اسم منصوب، ہیا ضمیر فصل ہے، ہیا ضمیر فصل ہے، اور المأویٰ انا کی خبر۔ ضمیر فصل کیا ہے؟ ضمیر فصل یا ضمیر عماد دونوں ایک ہی ضمیر کا نام ہے۔ یہ واقع ہوتی ہے دو معارف کے درمیان دو کام کرنے کے لیے، ایک تو تاکید کا معنی دیتی ہے، اور دوسرے یہ سمجھانے کے لیے کہ جو ضمیر فصل کے بعد جو لفظ آ رہا ہے وہ ما قبل کی صفت نہیں ہے بلکہ خبر ہے، جیسے اولئک هم المفلحون، اولئک المفلحون نہیں، اولئک هم المفلحون، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر ان الجحیم المأویٰ نہیں ہے، چونکہ جحیم المأویٰ ہوتا تو احتمال رہتا ہے کہ یہ صفت موصوف ہیں۔ ہی المأویٰ سے واضح ہو گیا کہ یہ موصوف صفت نہیں ہے بلکہ مبتدا اور خبر ہیں، البتہ مبتدا خبر کے اوپر چونکہ ان آ گیا لہٰذا اسم اور خبر بن جائیں گے۔ اور جملوں کو دیکھ لیجئے گا، میں ذرا سا ایک دو جملے کے بارے میں بتا دوں اعراب کیا ہے، اس کے بعد پھر باقی آئندہ۔ جملہ منطقہ محلًا اعراب نہیں رکھتا ہے، معطوف ہوا جملہ استنافیہ پر، اور طغا بھی محلًا اعراب نہیں رکھتا ہے چونکہ صلہ ہے موصول کا، من کا۔ انشاءاللہ باقی گفتگو آئندہ درس میں بیان کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔